اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ول ٹرائی ٹو میں آج کور کرنے کی کوشش کروں گا ورسز 91 سے لے کے 94 تک. پہلی ورس ہے قالوا تاللہ لقد اسرک اللہ علینا وانا کنا لخاطئین. اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پر بزرگی دی اور بے شک ہم غلط کار تھے. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے they said we swear by Allah indeed Allah has given you to you preference over us and we were guilty in fact. تو اس سے پہلا سین ہوا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میں ہی وہ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور آج جو ہے نا اپنے بھائیوں کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جو ہے ہمیں اللہ کی خاص ہم پہ مہربانی تھی کہ ہم جو ہے ایمان پہ رہے، اور یہ وہ، اور یہ سب کے لیے کھلا ہے دروازہ. یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اس کے اوپر اب یہ بھائیوں کا پہلی بار کنفیشن ہے، اور اس طرح لگتا ہے انہوں نے اللہ کا نام کئی بار یوز کیا ہے اس ورس میں، لیکن یہاں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ جینونلی اللہ کا نام لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کا نام یوز کیا ہو. انہوں نے تاللہ 2 بار پہلے استعمال کیا تھا. ایک بار کیا تھا جب وہ ان کو تھیف کہا گیا تھا، تب انہوں نے کہا تھا تاللہ. اسی طرح انہوں نے یوز کیا تھا لفظ تاللہ کا جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بہت غم میں رو رہے ہوتے ہیں، اور تب انہیں کہتے ہیں تاللہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس میں، تو جب غصے میں تھے. تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ واللہ یوزلی ہم اللہ کی قسم اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں واللہ. تاللہ از اے ریئر فارم جو کہ یوز ہوتی ہے جب ایموشنز انوالو ہو ایکسٹریم سچویشن کے اندر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں پھر قالوا تاللہ اللہ کی قسم، لیکن اس وقت جینون ایموشن کے دیکھ کے انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے میریکل ہوتا دیکھ لیا کہ جس کے ہم نے آثار مٹانے کی کوشش کی، جس بچے کو ہم نے بالکل تباہ کرنے دور کرنے، کیونکہ ان کو انوی یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ اپنے ہمارے والد صاحب کو ہم زیادہ پیارے ہیں. ظاہر وہ اتنے اچھے تھے کہ ہر انسان کو پسند کرتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ویک کمزور محسوس کرتے تھے، اس کے مقابلے میں کمتر محسوس، انفیریورٹی کمپلیکس تھا ان لوگوں بھائیوں کو، جس کی وجہ سے انہوں نے گیٹ ریڈ کرنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو، رائٹ. اور اب ان نے دیکھا کہ ہمارے سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کہاں ہے اور آج ہم کہاں ہیں. ہم جو نسبہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بینڈ آف 10 بھائی ہیں، اسٹرانگ بھائی ہیں، اور یہ ایک ویک بچہ جس کو ہم نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا تھا، آج یہ العزیز ہے، اس کو ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاور دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایبسلوٹلی سویئر کرتے اللہ کی قسم لقد اسرک اللہ، اللہ نے تجھے ہم پہ پریفر کیا ہے، کہ صرف باپ نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تجھے ہی پریفر کیا ہمارے اوپر. اچھا، اس میں پریفر کرنے کی جو لفظ یوز کیا ہے وہ اسرکا یوز کیا ہے. اسرکا آثار سے نکلا ہے. اثر نہیں ہوتا کسی چیز کے، آثار، کوئی چیز جو ریمنٹ چھوڑ جائے، اپنی نشانیاں چھوڑ جائے. تو پرانے وقتوں میں لوگ بڑی بلڈنگیں بنا کے بڑے اپنی لیگیسی چھوڑتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پریفرنس کے لیے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے جو یوز کیا وہ اسرکا کا ہے، وچ از اگین پاورفل ورڈ، کہ ہم نے تیرا نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس طرح تجھے پریفر کیا ہے کہ تیرا ہی ہر طرف لیگیسی ہے. آج تو منسٹر ہے سپر پاور کا، سب سے بڑی سپر پاور کا پرائم منسٹر سمجھو یہ ہے یوسف علیہ السلام، کہ تیرے ہی آثار ہر طرف ریمننٹ تیرے ہی وہ ہیں جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. وی ایبسلوٹلی قالوا تاللہ، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے، صرف والد صاحب نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تجھے ہم پر پریفر کیا ہے، فوقیت دی ہے، اور اس طرح کی فوقیت دی ہے کہ تیرا ہی ہر طرف تیرے نشانیاں، تیرے لیگیسی کی نشانیاں موجود ہیں جو کہ ہم نے مٹانے کی کوشش کی تھی. یہ کیپچر ہو رہا ہے لقد اسرک اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ نے تجھے ہمارے اوپر فوقیت دی ہے، پریفر کیا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، وَإِن كُنَّا، اگین اس کو وَإِن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوز ہو رہا ہے اف کے طور پہ، لیکن کہ اگر جو ہے نا وَإِن كُنَّا ہم پر فوقیت دی ہے اگر کہ ہم خاطئین میں سے ہیں، لیکن وَإِن كُنَّا یہاں پہ
شارٹ فارم یوز کی ہے وَإِنَّهُ کے لیے، جس کا مطلب ہے بے شک ایبسلوٹلی نو ڈاؤٹ کہ وَإِن كُنَّا لِخَاطِئِينَ. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَإِنَّهُ کا یہ شارٹ وَإِن یوز کیا گیا ہے کیونکہ لخاتین کا مطلب ہے کہ وہ ایبسلوٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین میں سے ہیں، تو اس میں وہ شک کی اس کے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس معنی میں وَإِن یوز ہو رہا ہے. وَإِن كُنَّا مِنَ الْخَاطِئِينَ کہ ایبسلوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ وی آر دا گلٹی ون. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ان لوگوں میں سے جو کہ ہمیشہ سے خطا وار ہیں، خطا کرتے آئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے خطا کی تھی، ہم خطا وار ہیں، خطا کرتے آئے ہیں. وہ کنفیس کر رہے ہیں پہلی بار اپنا غلطی، اپنی گلٹ کو اوپنلی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہاں یہ پہلی بار ان کو جو ہے نا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی جینونلی انہوں نے کیا ہے، بجائے اپنا کسی مقصد حل کرنے کے لیے، چوری سے بچنے کے لیے نہیں، اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، اپنی چوری چھپانے کے لیے نہیں، بلکہ جینونلی ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم گلٹی ہیں، ہم نے ہی خطا کی ہے، ہم ہی خطا وار رہے ہیں، اور ایبسلوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پریفر کیا ہمارے اوپر. تو اس کا رسپانس اگین جو ہے آگے، کالا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اس کا بیسک اردو میں ٹرانسلیشن یہ، کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور سب سے زیادہ مہربان ہے. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کیا، ہی سیڈ نو ریپروچ اپان یو ٹوڈے، مے اللہ forgive you and he is the most merciful of all the merciful. اچھا، اس ورس کو لے کے زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو بالکل معاف کر دیا، کلین سلیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم پہ کوئی لا تثریب ہو. میں تثریب کو سمجھاؤں گا کہ تثریب کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کیا کہ تم پہ کوئی ریپروچ نہیں ہے، تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، رائٹ. ترجمہ کیا گیا ہے. جی ان نے بالکل یوسف علیہ السلام نے کیا ہے کہ آج کالا لا تثریب، اب تمہارے اوپر آج کالا لا تثریبہ، کوئی تثریب نہیں تم سے کی جائے گی. میں تثریب کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں تثریب کیا کہنا ہے. تثریبہ علیکم اليوم کہ آج کے دن، علیکم تمہارے اوپر کوئی تثریب نہیں ہوگی. اب تثریب کیا ہوتا ہے؟ تثریب سرب سے نکلا ہے. سرب کہتے ہیں کہ جو ہے ایک انر لائننگ جو ہوتی ہے نا، انٹسٹائن، جب انسان جانور کو آپ کاٹتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت کاٹ لیا، کر لیا، ہڈیاں، جو سٹمک کی لائننگ ہوتی ہے نا آپ کی آنتیں جس کے اندر ہوتی ہے، وہ لائننگ جب آپ پیل آف کرتے ہو تو اندر سے جو گندا غلیظ مادہ نکلتا ہے نا، چیز نکلتی ہے، اس کے لیے سرب یوز کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو اس کی گندگی نمایاں کر دے، ایسی یا تثریب سرب استعمال ہوتا ہے کہ ایک لیئر تھی اس کے اوپر ایک اور لیئر چڑھا دی جائے، یعنی کہ کوئی آلریڈی شرمندہ ہے اس پہ شرمندگی کی ایک اور لیئر چڑھا دینا، اس کو بھی سرب کے معنی میں یوز ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا لا تثریب علیکم اليوم کہ آج کے دن تم پہ کوئی تثریب نہیں کی جائے گی، تمہاری کوئی غلطی جو تمہیں شرمندہ کر دے، جو تمہارے گند کو ایکسپوز کر دے، ساروں کے سامنے ننگا تمہیں کر دے، ایسی کوئی تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا آج کے دن. یہ میری طرف سے آرڈر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ہم. ایک سپر پاور کے پرائم منسٹر کو انہیں چوری کا الزام لگایا تھا. ابھی کچھ ورسز پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا بھائی بھی چور تھا. اب کھل کے سامنے آ کے یہ بھائی ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے ریفر کر رہے تھے اسی کے متعلق یوسف علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگا رہے تھے. وہ ایکسپلینیشن مانگ سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کہا نہیں، یہ خالی میرے لیے نہیں، یہ میں اسٹیٹ آرڈر ایشو کر رہا ہوں کہ آج اس وقت سے کوئی تثریب تمہاری نہیں کی جائے گی، تمہارے کوئی بندہ تمہارا جو ہے نا گند، تمہارے گلٹ، تمہارے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. تمہیں یہاں تک تو انہوں نے کر دیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آج تمہارے سے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کروں گا، تم نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں کروں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ تمہاری سلیٹ خط کلین ہو گئی ہے اور میرے دل میں کوئی بھی کسی قسم کا تمہارے اگینسٹ اینیموسٹی نہیں رہی ہے. یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگلا لفظ جو انہوں نے کہا ہے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ معاف کرے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور بے شک وہی ہے جو رحم کرنے والا اور رحیم ہے. وہ رحم اور رحیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں ہوں ارحم الراحمین،
میرے میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں بالکل کلین سلیٹ کر دوں اور بالکل بھول جاؤں سب کچھ، ایٹ لیسٹ اس وقت نہیں، لیکن میں یہ پرومس کرتا ہوں کہ تم سے کوئی کوسچن نہیں کروں گا، تمہارا گند ایکسپوز نہیں کروں گا، تمہارے کسی کے سامنے شرمندگی نہیں کروں گا، تمہیں شرمسار نہیں کروں گا، تم سے پوچھ کچھ نہیں اور ہوگی. یہ اسٹیٹ آرڈر میں ایشو کر رہا ہوں کہ اس کے بعد تم سے کوئی اس بارے میں نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا تھا، تمہیں ہم مٹی پلیت تمہاری نہیں کی جائے گی. یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کالا لا تثریب علیکم اليوم، اور یہ آج کے لیے ہے، آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کیسے ایکٹ کرتے ہو. یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، آبزرو کیا جائے گا، تم کرو گے بالکل پوچھ کچھ ہوگی، لیکن پہلے جو ہوتا رہا ہے کرتے رہے ہو، آج اس وقت سے اس کے متعلق تم پہ کوئی تصویر نہیں ہوگی. اور پھر دوسرا اس میں معنی یغفر اللہ لکم کا یہ بھی لیا گیا مے اللہ، کہ وہ دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ مے اللہ فارگیو یو، کہ جو ان کے اگین ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل معاف کر دیا، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں کوئی تصریف نہیں کروں گا تم سے تمہارا شرمندہ نہیں کروں گا، تم سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی، تم پہ کوئی الزام نہیں دیا جائے گا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ بالکل نارمل ہو گیا ہوں اور میرے سارے اندر کے، ظاہر ہے اتنے سال یوسف علیہ السلام اس کی وجہ سے وہی ہیں. اس کی ایگزامپل میں وہ دوں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمۃ اللہ عالمین ہے، ان کے ساتھ بھی جب وہ مشہور وہ جو ہے واقعہ واشی کا، جنہوں نے حضرت حمزہ کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا، مارا اور میوٹیلیٹ کیا، جب وہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد اور رسول کے سامنے پیش ہوئے، اس نے کہا تھا ٹھیک ہے آج تمہیں ظاہر ہے اسلام آ گیا اور سارے گناہ معاف، لیکن آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. ہی واز ناٹ ریڈی ٹو فارگیو ہم، کیونکہ وہ درد جو ان کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی تھی وہ ایک ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے. صرف ذات جو بالکل کلین سلیٹ کر دیتی ہے، معاف کرتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. انسان کوشش کر سکتا ہے، وہ تصریف نہیں کر رہے، ان کو تکلیف نہیں دے رہے، اذیت نہیں دیں گے، ان کو ننگا نہیں کریں گے، سب سے بار بار وہ نہیں ساتھ لیں گے، لیکن کلین سلیٹ کر دینا ارحم الراحمین صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، کہ وہی رحیم اور رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہمیں بتائی بشارت دی ہے کہ جو جنت میں ایک جو کریکٹرسٹک ہے، جو مسلمان جو لوگ پہنچیں گے جنت میں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا؟ آپس میں غل دور کر دے گا. غل کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹریس آف بھی کوئی ایک دوسرے کے لیے انماسٹی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی دور کر دینا. وہ صرف اور صرف جنت میں ہوگی جب آپ جنت پہنچے گی. انسان یہاں پہ اگر میرا کسی نے دیکھے آپ نے کسی نے تکلیف پہنچائی، مجھے دکھ دیا ہے، میں آپ کو معاف کر دوں گا. یہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار میں نے معاف کیا، میں پوچھ کچھ نہیں ہوگی تم سے، اس کے بعد کوئی اس کا احساس نہیں دلاؤں گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارا بڈی ہو گیا ہوں دوبارہ سے، کہ اب تم دوبارہ سے وی آر ایبسلیوٹلی بیک ٹو بینگ ٹائٹ. نو، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. میں انسان ہوں، میں ہرٹ ہوا ہوں، اور میری تکلیف آج بھی تمہیں دیکھ کے تکلیف ہو سکتا ہے میں تمہاری شکل بھی کبھی نہ دیکھ پاؤں، مگر پوچھ کچھ نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا، جو ہے میرے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ اس سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم آج سے بالکل نارمل ہو گئے، تو اللہ عالم، لیکن یہ میرا انٹرپریٹیشن ہے. لوگوں نے مفسرین نے دوسری صورت میں بھی لیا ہے کہ وہ انہوں نے کیونکہ تصریف کر دیا ہے تو بالکل کلین سلیٹ ہو گئی اور وہ دعا کر رہے ہیں بھائیوں کے لیے کہ معاف کر دو. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا جب آگے یعقوب علیہ السلام سے بھی کہیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں دعا کروں گا. یہ نہیں کہا کہ میں ابھی دعا کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں معاف کرے. وہ آگے آئے گا سٹوری میں. اچھا اگلی ہے ورس، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ کرتا میرا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو کہ وہ بینا ہو جائے، اور میرے پاس اپنے سب کنبے کو لے آؤ. انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہے، گو ود دس شرٹ آف مائن اینڈ پٹ اٹ اوور دا فیس آف مائی فادر اینڈ ہی ول ٹرن انٹو اے سائٹڈ مین اینڈ برنگ ٹو می آل یور فیملی. اچھا جی، اب یہ وہ کرنے کے بعد کہ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا جاؤ بقمیصی میری اس قمیص کے ساتھ، ھذا فلقوہ، اس کو فلقوہ کہتے ہیں ڈراپ ڈاؤن، اوپر سے نیچے گرانا. فلقوہ علی وجہ ابھی، میرے باپ کے چہرے کے اوپر، وجہ فیس کے اوپر، اس کے اوپر ڈراپ ڈاؤن کرو. اچھا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ اس حد تک بیمار ہو گئے، ہلکان ہو گئے، اپنے آپ کو رو کے ہلکان کر دیا اور بینائی کھو بیٹھے تھے.
اب وہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ قمیض لے کے جاؤ اور یہ اپنے باپ کے چہرے پہ ڈراپ کرو، اس سے ثابت ہو کہ وہ آلریڈی بیڈ ریڈن ہے، اس لیے چہرے پہ ڈراپ ہونے کی بات کی گئی ہے کہ ان کے چہرے پہ میری یہ قمیض جا کے ڈراپ کرو ابھی میرے باپ کے اوپر، یاتی بصیرن، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، ہی ول ٹرن انٹو اے سائٹڈ مین، وہ قابل ہو جائیں گے، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے کے آؤ میرے پاس، برنگ بِأَهْلِكُمْ، تمہاری سارے کنبے کو، پوری فیملی کو، سب کو لے کے اجمعین میرے پاس لے کے آؤ. اچھا، اب اس میں کئی چیزیں ہیں انپیک کرنے والی. پہلی بات کہ یہ قمیض کا ذکر جگہوں پہ آیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پہلی بار جب بلڈ لے کے آئے تھے فالس، اس کے بعد پھر جب وہ ایویڈنس فالس ایویڈنس کے طور پہ پیش کیا جس سے ان کی جو ہے نا انوسنس ثابت ہوئی کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی قمیض اور آگے سے، اور اب یہ تیسری بار قمیض آ رہی ہے. کچھ مفسرین نے، اسکالرز نے بھی کہا ہے کہ یہ قمیض وہ قمیض تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے نمرود کی، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو جو قمیض پہنائی تھی، وہ قمیض پاس ڈاؤن ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور اس قمیض کی کچھ ریمنٹ جب انہوں نے رپ کی تھی کچھ رہ گیا پورشن قمیض کا، کالر جو بھی ہے اللہ عالم، یہ اس قمیض کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میریکولس ڈیوائن کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر سے آیا تھا، اور ڈیوائن انٹرونشن ہے. اللہ عالم. بیسکلی یہ جو بھی یہ قمیض ہے جس کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ڈیوائن ہے، اس میں اندر ایسی ڈیوائن پاور ہے جس میں سے ان کو یوسف علیہ السلام کی آگے ہم پڑھیں گے اسمیل بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ وہ بینائی بھی واپس آ جائے گی. لیکن جو ہے نا ہمارے اور آپ کے لیے جاننے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قمیض دے کے بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کے کس پہ کرو، وجہی ابی، میرے باپ پہ. کئی بار پیچھے نے کہا تھا اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ، ان کو یہ کرو، باپ کو یہ کرنا. اب انہوں نے کہا نہیں، تم نے مجھے باپ سے دور کیا تھا، یہ قمیض میری لے کے گئے تھے، آج میری ہی قمیض لے کے جاؤ اور میرے باپ کے، تمہارا نہیں ہے، میرا باپ ہے، میرے والد صاحب ہیں، میرے نام سے جانے جائیں گے. اور تم نے جس سپریشن جو رفٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارا کام پورا نہیں ہوا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جاؤ اور میرے باپ کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر جا کے ڈالو، کیونکہ انہوں نے وہ چاہتے ہی تھے کہ وجہی باپ کے، وجہی جو ہے نا باپ کا سارا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لیکن نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے تم نے بہت عرصہ بہت سال راب کیے میرے باپ سے، مجھے جاؤ یہ لے کے جاؤ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالو اور وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنی پوری فیملی کو بھی میرے پاس اکٹھے کر کے لے آؤ. انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اب یہ جو فیملی ہے ان کا تو قصور نہیں ہے، بھائیوں نے یہ سب زیادتی کی تھی، اس میں ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کہہ رہے ہیں جاؤ ان سب کو اکٹھے کر کے جمع کر کے میرے پاس لے کے آؤ. وہ ان کا احترام دینا چاہتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ نہیں کہ اگر آپ کے ایک بھائی نے، ایک بہن نے، کسی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو لے کے اس کے پورے خاندان کے ساتھ تعلق ختم کر دو. نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، جس کا کوئی قصور نہیں آپ شفٹ اس پہ بلیم نہیں کر سکتے ہو. یہ بھائی تو قصوروار ہے، ان کے بچوں کا، ان کی بیوی کا، ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو وہ یہاں پہ کیپچر ہو رہا ہے کہ جاؤ اور سب کو میرے پاس لے کے آؤ، اور کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ بھی وہ اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں. اگلی ورس ہے وَلَمَا فَصْلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے، اینڈ وین دا کارواں سیٹ آؤٹ دیئر فادر سیڈ آئی سینس دا فریگرنس آف یوسف اف یو ڈو ناٹ ٹیک می ٹو بی سینائل. اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی بو پاتا ہوں، اگر مجھے دیوانہ نہ بناؤ. اچھا، اب ولما اور اس کے بعد اینڈ وین ولما فصلت الایرو، فصلت کہتے ہیں روانہ ہونا کو، ایرو کاروان کو، لیکن فصلت لفظ جو یوز کیا روانہ ہونے کے لیے، فصلہ بولا جاتا ہے کہ جیسے ایک شپ جو ہے نا ڈاک ہوا ہے یارڈ کے اوپر، یعنی کہ شپ اینکر ہوا ہے، اور جب وہ اینکر ہٹایا جاتا ہے اور تھوڑا سا فاصلہ آئے، ابھی یعنی کہ بالکل نکلا ہے اینکر سے، اپنے شپ یارڈ سے، ایسے اس کو نکلنے کو کہتے ہیں فصلت، کہ آپ بالکل ابھی ہلکا سا سپریشن ہوئی ہے آپ کے شپ یارڈ سے اور شپ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں ولما فصلت الایرو، کہ ابھی کارواں بالکل نکلا ہی ہے.
اب اللہ عالم کتنا فاصلہ تھا کنعان سے ایجپٹ کا، مفسرین کا خیال ہے کہ 30 دن کا سفر تھا، لیکن اللہ عالم جتنا بھی تھا، یعنی کہ وہ ابھی بالکل نکلے ہی ہیں، ابھی یعنی کہ کئی ویکس کا سفر رہتا ہے، 4 ویکس یا اللہ عالم جتنا بھی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پہنچ گئے اور ان کو خوشبو آئی ہے، ابھی وہ کارواں وہاں سے روانہ ہی ہوئے، اور یہ بھائی نہیں ابھی پہنچے، بالکل روانہ ہوا ہے، ولما فصلت الایرو، بالکل ابھی روانہ ہوئے وہاں سے، کالا انہوں نے کہا ابوہم انی اگر تم مجھے سیٹ آؤٹ دیر فادر ابوہم، ان کے باپ نے کہا، سیڈ کالا ابوہم، ان کے والد صاحب نے کہا، انی لا اجدو آئی سینس دا اجدو ریحو یوسفا، میں ری کہتے ہیں اسمیل کو، اس کے جو ہے نا وہ برتھ سے جو اسمیل آتی ہے نا، ری سانس کا بھی بولا جاتا ہے، سانس کی جو اسمیل ہوتی ہے، ڈیوائن جو سائی آف ریلیف پہ بھی ہم نے کہا تھا روح، اللہ کی روح جو ہے نا وہ اس سے سوائے کافرون کے کوئی اور وہ مایوس نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ری سانس کے تنفس کے لیے، سانس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ مجھے اگر تم وہ سنائل نہ سمجھو، یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، بوڑھا دیوانہ نہ سمجھو، سنائل نہ سمجھ لو، تو میں ایک بات کہوں کہ مجھے سینس کر رہا ہوں میں یوسف کی بو، اور یہ نہیں کہ آ رہی تھی، آ رہی ہے، اور یہ کانسٹنٹلی آ رہی ہے بار بار، اور یہ نہیں کہ ایک بار، اور یہ ڈیوائن انٹرونشن کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے ڈیوائن انٹرونشن کے تھرو میریکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یہ تو پیغمبر ہیں، تو ان کو ابھی کارواں وہاں سے نکلا بھی نہیں ہے، بالکل جسٹ روانہ ہوا ہے اور ان کو بو آنی شروع ہو گئی ہے، تو وہی بات ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو انسان کو اس کے اولاد کی اور یہ خوشخبری یا جو بھی ہے ایسی اگر دینا چاہے، تو ایک ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان کو اپنے بیٹے کی اسمیل آ گئی ہے، اور جب وہ الگ ہوئے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ الگ ہوں، وہ ساتھ کچھ میل دور کنویں میں پھینکے گئے تھے، ان کو کوئی اسمیل نہیں ہے کہ بیٹا کہاں ہے، لیکن اب ان کے وہاں سے کارواں روانہ ہوا ہے صرف ان کی قمیض لے کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوائن انٹرونشن سے بو سگا دی ہے کہ اپنے بیٹے کی خوشخبری پہلے ہی ان کو خوشنودی دے دی ہے کہ آلریڈی خوش ہو جا تو تیری طرف نوید آ رہی ہے اچھی، تو وہ کیپچر ہے ولما فصلت الایرو کالا ابوہم، ان کے باپ نے کہا انی لجدو ریحا یوسفا، کہ میری یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تنفذون تفندون، کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو، اگر مجھے سنائل نہ سمجھ لو، بوڑھا نہ سمجھ کہ دیوانہ ہو گیا سٹیا گیا ہے، تو مجھے آ رہی ہے۔ میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ may Allah give us tawfiq to understand his book and his message۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔